اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 28واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، جو کہ وقف کی اس علامت تک ہم بنائیں گے اور انالائز کریں گے۔ واو کو عاطفہ مان لیں، اور عاطفہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے اس کو واو کو ہم عاطفہ مان سکتے ہیں، اور اگر آسان ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو واو کو استنافیہ مان لیں۔ اس کے بعد یسألون کا عن المحیض، بالکل وہی پیٹرن آپ کے سامنے۔ سأل یسألو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے جب پوچھنا کے معنی میں آتا ہے۔ جس سے پوچھا جائے وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے مفعول، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ آتا ہے۔ تو یسألون کا فعل فاعل مفعول بھی، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور عن المحیض جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ یسألون فعل کے متعلق ہے۔ یسألون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہوا یا جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ یہاں پر محیض لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے، اسکرین پہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ فعل کے طور پہ جب آئے گا تو ہا یا ضاد اس کا مادہ ہوگا، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوگا، حیض یحیض چینجز کے بعد حاض یحیض حیضاً، مخصوص ایام میں خواتین کا خون جاری ہونا جسے ہم ماہواری ہونا کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں محیض لکھا ہوا ہے، اسم ظرف، اصلاً یہ محیض ہے خون جاری ہونے کا وقت، لیکن ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ محیض جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مجیع اور مبیت مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ ہمارا انالائز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا وقف جو ہے ہم یہاں تک رکھ لیں گے، اگرچہ یہ علامت جو ہے وہ رکنے کی نہیں ہوتی، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یہاں تک ہی رک کر انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جملے کو۔ کل یہاں سے استناف بیانی ہو جائے گا، اور کل فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول جو ہے وہ ہوا اذن ہے، جملہ اسمیہ جس میں ہوا مبتدا ہے اور اذن جو ہے اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی بن گیا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اذن یہاں پر آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مرفوع ہے بالکل ہدن لفظ کی طرح، گویا یہ اس میں مکسور ہے، اور اس میں مکسور کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں دو زبر کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو۔ ترجمہ کریں گے، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہم انالائز کریں گے وہ وقف کی علامت تک ہوگا، اور وہ جملہ ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اس فا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فا فصیحہ ہے، اور فا فصیحہ وہ فا ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہاں پر شرط مقدر ہے۔ فا فصیحہ جہاں بھی آئے ہر جگہ ایک شرط ایسی ہے جو مقدر نکالی جا سکتی ہے، وہ عبارت یہ ہوتی ہے اذا کان الامر کذالک، یا ان کان الامر کذالک۔ اس کے بعد اعتزلوا فعل امر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا مادہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، عین زا اور لام ہے اس کا مادہ۔ باب افتعال سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اعتزل یا اعتزل اعتزالاً، اس کے معنی ہے کسی سے الگ ہونا، جس سے الگ ہو وہ کسی صلہ کے بغیر آتا ہے، اور سورہ مریم کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے یہاں پر۔ اعتزلوا فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو فاعتزلوا بن جائے گا، فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل
اس کا فاعل ہے، فعل امر میں عرض کر چکا ہوں پہلے ہی۔ النساء مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور فی المحیدی جو ہے یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے اعتزلوا فعل کے، یا النساء کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط ہو گیا، ایک شرط مقدر کا، اور ترجمہ ہم کریں گے پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ اس کے بعد اگلا جملہ وقفی ہم اس علامت تک انالائز کریں گے، اور وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ واو کو عطفہ مان لیں گے، لا ناہیہ ہوگا، تقربو فعل با فاعل ہے، فعل نہیں ہے، فعل مضارع کا صیغہ مجزوم ہے لائے نہیں کی وجہ سے، اور کاف را با مادہ اس کا اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ باب سمیع اسمعو سے قربا یقربو قربن کسی کے نزدیک جانا یا قریب ہونا۔ تقربو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہنہ ضمیر منصوب متصل مرفوع بھی، حتی حرف غایہ و جر، اور اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے جس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہو رہا ہے یطہرنا، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں، چاہے وہ غائب کا ہو چاہے حاضر کا ہو، وہ نارمل، خفیف اور اخف، یعنی مرفوع، منصوب اور مجزوم تینوں حالتوں میں ایک سا ہی رہتا ہے۔ تو یہ یطہرنا جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ یطہرنا فعل کا مادہ جو ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، طہارا مادہ ہے، باب نصر ینصرو، طہارا یطہرو، طہارتن پاک ہونا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یطہرنا فعل با فاعل ہے جس میں نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محل مجرور ہوا حتی حرف جر کے لیے، اور حتی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر لا تقربو فعل کے متعلق ہو گیا، اور لا تقربو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہوا، اور ترجمہ ہم کریں گے اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہم انالائز کریں گے وہ وقف کی اس علامت تک ہوگا۔ فا کو استنافیہ مان لیتے ہیں، اذا یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اذا کے بعد دو جملے آ جائیں تو ان میں سے ایک جملہ جو ہے وہ شرط بن جائے گا اور دوسرا جزا بن جائے گا، اور اذا کے اندر ہم پھر تین باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گے۔ نمبر ایک کہ یہ اسم ظرف ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں شرط کے معنی شامل ہوں گے، اور تیسری بات یہ کہ یہ مفعول فی مقدم بنے گا، یعنی ترکیب میں کیا بنے گا، یہ ترکیب میں یہ مفعول فی مقدم بنے گا۔ تو یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ کب یاد رکھنی ہے؟ اذا کے متعلق جب اذا کے بعد دو جملے آ رہے ہوں۔ تو یہاں پر دو جملے آ رہے ہیں اذا کے بعد، پہلا جملہ جو ہے وہ یہاں تک ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ پھر یہاں سے شروع ہوگا۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس کو ہم انالائز کریں گے۔ پہلے تو اذا کو ہم اسم ظرف کہیں گے اور مفعول فی مقدم بنائیں گے۔ تطہرنا فعل با فاعل ہے، اس کا مادہ، اس کا باب دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے، تطہرا یا تطہرو تطہرن، اصلی اور چینجز کے بعد بھی یہ استعمال ہوتا ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں، لیکن یہاں پر اوریجنلی یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے کوشش کر کے خود کو پاک کرنا یا پاک ہونا۔ نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تو تطہرنا فعل با فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب شرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، جس میں فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ اس لیے آیا ہے کہ آگے فعل امر آپ دیکھ رہے ہیں، عطا یاتی سے فعل امر استعمال ہوا ہے، اور فا کے ساتھ ملا کر اس کو ہم پڑھیں گے فَأْتُو۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہنہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، من حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ حیثو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حیثو ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے امرکم اللہ، جس میں امرا فعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور اس میں جلالہ مرفوع فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلاً مجرور ہوا، حیثو ظرف کے لیے مضاف الیہ، اور حیثو ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا
فعل کے اور فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب و شرط بنا، اور شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ بن گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا تمہیں اللہ نے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہمارا ان اللہ یحب التوابین تک ہوگا، اور انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم منصوب ہوگا، اسم جلالہ انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور خبر جو ہے وہ یحبو فعل کے طور پر آ رہی ہے۔ ہا بابا مادہ باب فعال، احبا یحبو پسند کرنا، التوابین مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، جمع مذکر سالم اسم ہے یہ، یحبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی التوابین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کریں گے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ تواب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد واو کو ہم عاطفہ بنا لیں گے، یحبو پھر فعل و فاعل ہو جائے گا اور مفعول بھی ہو جائے گا المتطہرین، یہ بالکل باب تفاعل سے تطہر یا تطہر سے اسم الفاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو گیا انا کی خبر پر، اور یوں ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور وہ پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 222 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا 28واں رکوع شروع ہو چکا ہے جس کی ایک آیت ہم نے کر لی ہے، اور وہ آیت نمبر 222 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔